جو لوگ آج موت سے ڈرتے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں دنیا سے۔ رومی نے کہا کہ دیکھو دنیا سے محبت کی ایک مثال دی انہوں نے کہ جیسے کہ ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے مگر اس کا عکس زمین پر ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، وہ پرندے کا شکار کرنے جا رہے ہیں مگر ہم عکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم پرندے کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم عکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا وہ پرندہ ہم کو کبھی ہاتھ لگے گا، کیا ہم اس پرندے کا کبھی شکار کریں گے؟ ویسی مثال دنیا کی بھی ہے۔ ہماری ایک خواہش یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، ہم کو جو زیبائش دی ہے، ہم کو جو لگژری اس دنیا میں دی ہے، ہم لیوشلی جو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تمہیں آزمانے کے لیے دے رہا ہے کہ جو ہم نے تم کو پیسہ دیا وہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہو، جو ہم نے تم کو صحت دی ہے وہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہو، جو ہم نے تم کو علم دیا ہے اس کا استعمال کیسے کر رہے ہو، تم کہاں سے کما رہے ہو، کہاں پہ کھپا رہے ہو، یہ ساری چیزیں، ہم نے تم کو جوانی دی ہے اس کا استعمال کیسے کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ صرف آزمائش کے لیے دے رہا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ ہماری امانی ہے، امانی یہ ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، یعنی جب میں یہاں سے لوٹ کے جاؤں گا اللہ کی طرف، اور اللہ جب میرا حساب لے گا تب ڈیفینیٹلی مجھ کو یہاں سے بہتر ملے گا۔ یہ ہماری امانی، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے، اور اس کے لیے اعمال کرنا چاہیے۔ یعنی آزمائش کیسی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اب مصیبت میں گرفتار کرنے کے بعد میں پھر ہم اس کی نشانیوں سے اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں یا اس کی طرف اور رجوع کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی آزمایا نہیں جائے گا، یہ دنیا آزمائش ہے، ہماری آزمائش تو ہمیشہ ہر پل ہماری آزمائش ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالبقاء نہیں ہے، یعنی ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہنا نہیں ہے، یہ امتحان ہے، یہاں پہ چند لمحے، صرف 3 hours we have to spend in the examination hall of this worldly life۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حدید کی 14 نمبر آیت، سورہ نمبر 57 ہے، ڈسکس کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اس کا پہلے میں میننگ جو دیا ہے وہ پڑھتا ہوں۔ وہ پکاریں گے ان کو، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم فتنے میں ڈالا تم نے اپنے آپ کو، اور انتظار میں رہے تم، اور شک کیا تم نے، اور دھوکے میں ڈالا تم کو تمناؤں نے، یہاں تک کہ آ گیا فیصلہ اللہ کا، اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے۔ یہ جو آیت سورہ حدید کی دیا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو دنیا میں ہر کوئی وہ کرنے میں مگن ہے۔ یہ تھوڑی سی آیت کی تفسیر میں موٹیویشنل انداز میں بیان کر رہا ہوں، جو میں نے اس کے اوپر تدبر کرنے کے بعد پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس وقت جب منافقین اور منافقات، یعنی منافق لوگ مرد اور منافق عورتیں، جب ان کے پاس کوئی لائٹ نہیں ہوگی، بہت ہی ڈارکنیس ہوگا، اندھیرا چھایا ہوگا، اور مومنوں کے پاس، شردھالوؤں کے پاس لائٹ ہوگی اس وقت یعنی یوم حساب کے وقت جب لائٹ ہوگی صرف مومنوں کے پاس، جب ہمارا فیصلہ ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، تب لائٹ ہوگی صرف مومنوں کے پاس، شردھالوؤں کے پاس، اور وہ اس لائٹ کے سہارے آگے چل پائیں گے۔ مگر منافقین کے پاس، منافقات کے پاس، یعنی ہائپوکریٹس جو رہتے ہیں،
दाभिंग लोग, उनके पास कुछ लाइट नहीं होगी। तो वो लोग कहेंगे जिनके पास लाइट है उनसे कि ज़रा रुको, तो हमको थोड़ी सी लाइट दे दो ताकि हम भी चल सकें तुम्हारे साथ। तो वो लोग कहेंगे जो श्रद्धालु हैं कि जाओ तुम कहीं और जाके तुम्हारी लाइट ढूंढ लो, हम तुम्हें नहीं दे सकते लाइट। इतना कहना ही था कि दोनों के बीच में एक दीवार आ जाएगी, फिर एक तरफ अजाब रहेगा और एक तरफ नर्क रहेगा और एक तरफ स्वर्ग रहेगा, यानी जन्नत रहेगी और रहमत रहेगी अल्लाह ताला की। फिर वो उन्हें पुकारेंगे। अब देखो, एक अंदाज़ा कर लो कि एक दीवार है, उसके बैक साइड में कुछ लोग हैं और ये साइड में कुछ लोग हैं। यहाँ पे इनको पनिशमेंट है और इधर इन लोगों के लिए रहमत है। तो ये इधर से पुकार रहे हैं, युनादूनहुम अलम नकुन माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे दुनिया में? क्या हम तुम्हारे साथ उसी मस्जिद में जाया करते थे, वैसे ही मजलिसों में बैठा करते थे, वैसे ही हम कुरान पाक भी पढ़ लिया करते थे, वैसे ही हम हदीसों को भी पढ़ लिया करते थे, वैसे ही हम इबादत में भी मशगूल थे जैसे तुम थे। फिर आज क्या हुआ कि तुम हमसे मुंह कर रहे हो, तुम हमको लाइट नहीं दे रहे हो, अल्लाह ने हमें लाइट नहीं दिया है। तो सबसे पहली बात ये कि मुनाफिक लोग वो होते हैं जो ज़ुबान से तो एक कहते हैं मगर दिल में उनके कुछ और होता है, यानी देयर वीडियो डजंट मैच देयर ऑडियो, ऐसा कहते हैं। यानी अंदर से और बाहर से वो एक नहीं रहते, दिल में ईमान नहीं रहता और मगर ज़ुबान से सिर्फ लिप सर्विस रहती है कि हमने ईमान लाया। तो ऐसे लोगों के पास कि वो कहते हैं कि हम श्रद्धालु हैं, तो हम श्रद्धालु हैं बोल के अल्लाह ताला फरमाता है कि अहसीबन नास अन यतरुकू अन यक़ूलू आमन्ना, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि सिर्फ ये कहने पर कि हमने ईमान लाया तुमको छोड़ दिया जाएगा? तो ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, हर एक का हिसाब हो जाएगा। तो ये लोग पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? तो फिर ये कहेंगे अलम नकुन माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? वलाकिन्नकुम फत्तनतुम अनफुसकुम, मगर तुमने अपने आप को फितने में डाला था। 5 चीज़ें बताई कि तुमने दुनिया में क्या क्या किया था जिसकी वजह से तुम्हारे पास लाइट नहीं है। एक चीज़ कि वलाकिन्नकुम फत्तनतुम अनफुसकुम, कि तुमने अपने आप को फितने में डाला था। फितने में डाला था यानी क्या कि फितना यानी बहुत सारे मीनिंग्स हैं उसके। एक है आजमाइश, दूसरा है फितना यानी कि अजाब, मुसीबत, डिफ़िकल्टी, ये इसमें अपने आप को डाला था। अभी देखो, फितना यानी सोना है, सोने को तपाया जाता है आग पे और उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ निकाल के सोना प्योर सामने आ जाता है, उसको भी फतन कहते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी आजमाइश करता है, अल्लाह ताला हमको फितने में डालता है, इसलिए कि हम हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालें और प्योर गोल्ड सामने आ जाए। वैसे ही शैतान भी फितने में डालता है, जैसे कि शैतान ने फितने में डाला था आदम अलैहिस्सलाम को। तो आदम अलैहिस्सलाम को, या बनी आदम ला यफ्तिन्नकुम शैतान कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना, यानी ऐ बनी आदम तुझे शैतान फितने में न डाले। तो अल्लाह ताला फितने में डालता है यानी अल्लाह ताला आजमाइश करता है। शैतान फितने में डालता है यानी शैतान तुमको धोखा देता है और अल्लाह ताला की मासियत में आगे बढ़ाता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी में, डिसोबीडियंस में वो तुमको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ये होता है शैतान का फितना। और इंसान खुद अपने आप को फितने में डालता है, यानी यहाँ पे जो बता दिया है फत्तनतुम अनफुसकुम, तुमने अपने आप को हलाकत में डाला। अब यहाँ पे तुमने अपने आप को हलाकत में डाला, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि तुमने दुनिया से मोहब्बत की, तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तुमने रसूल की इताअत नहीं की, तुमने ऐसे लोगों की कंपनी इख्तियार की जो शरीयत से हटके थे, तुमने ऐसे लोगों की कंपनी इख्तियार की जो आग में गिरने वाले थे, तुमने दुनिया से, तुमने बुत परस्ती की,
یہ ساری چیزیں تم نے کی جو ہم نے نہیں کی، اس کی وجہ سے آج ہمارے پاس لائٹ ہے۔ اب دنیا سے محبت، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو کمزور کر لیتی ہے۔ ایک چیز ہے کہ دنیا سے محبت، اور دوسری چیز کہ ایک چیز ہے کہ دنیا سے محبت، اور دوسری چیز کہ موت سے کراہت، موت سے نفرت، اور موت کی یاد ہی نہیں۔ ہم کو مرنا ہے ایک دن، اس کی فکر ہی نہیں۔ You should prepare yourself to die. One should prepare oneself to die every day, every moment, and one should remember death every day. جب ہم ایسا کریں گے تب ہی پاسبل ہے کہ ہمارے اندر ہیپینس ہو جائے گا۔ جو لوگ آج موت سے ڈرتے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں دنیا سے۔ رومی نے کہا کہ دیکھو، دنیا سے محبت کی ایک مثال دی انہوں نے کہ جیسے کہ ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے مگر اس کا عکس زمین پر ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ پرندے کا شکار کرنے جا رہے ہیں مگر ہم عکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم پرندے کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم عکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا وہ پرندہ ہم کو کبھی ہاتھ لگے گا؟ کیا ہم اس پرندے کا کبھی شکار کریں گے؟ ویسی مثال دنیا کی بھی ہے۔ دنیا میں بھی ہم دنیا کو نہیں پا سکیں گے، بھلے ہم کتنی بھی کمائی کر لیں آج، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کو ہم جان لیں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے۔ ہماری طاقت سے، ہماری قوت سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت ہمارے اوپر نہ ہو۔ تو وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَّنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، تم نے اپنے آپ کو ابھی کیا کرو؟ فَذُوقُوا، آج تم کیا کرو؟ آج تم فَذُوقُوا فِتْنَتُكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، آج تم چکھو، جس فتنے میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا تھا اس کا مزہ آج چکھو، جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، اس کا مزہ آج تم چکھو۔ اور جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جو کچھ چیزیں ہم تم کو دے رہے ہیں، یہ جو مال اور اولاد ہے نا، یہ سارے فتنہ ہیں۔ فتنہ ہے یعنی یہ آزمائش ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ وہ جو انکار کرتے ہیں، وہ جو ڈس اوبیڈینٹ ہے، وہ جو نافرمان ہے، وہ یہ گمان نہ کریں، وہ جو کافر ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے جا رہے ہیں، ہم جو ان کو مال اور دولت اور آسائش اور آرائش اور زیبائش جو دے جا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم ان کے اوپر خوش ہیں؟ نہیں، ہم ان کو تو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہ میں بڑھتے چلے جائیں، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ان کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَّنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یہ دیکھو یہ کیسے بات کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ کے لیے خرچ کرو، اور خرچ ایسا کرو کہ لوگوں کو ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، آسٹینسبلٹی نہ ہو، شو بزنس نہ ہو، ایسا خرچ کرو۔ اس سے پہلے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور تم کو نہ غفلت میں ڈالے تمہاری اولاد اور نہ تمہاری تجارت، اللہ کے ذکر سے تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ ہی خسارہ پانے والا ہوگا۔ اللہ نے ایسی گائیڈ لائن قرآن میں بھر کے دی ہے، مگر جب ہم قرآن سے دل لگی کریں گے تب نا یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ آج ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم کو کچھ موٹیویشن نہیں مل رہا، اور ہم الگ الگ کتابیں پڑھنے میں مشغول ہیں، اور ہم نے جو بیسک کتاب ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، جو گرنتھ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میں نے جو بات کی کہ 3 طرح کے فتنے، شیطان فتنے میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالتا ہے، اور خود اپنے آپ کو ہم فتنے میں ڈالتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے فتنوں کا ذکر یہاں پہ میں نے کیا ہے۔ یہاں پہ جو ذکر آیا ہے وہ خود کے فتنے کا ذکر آ گیا ہے۔ فَتَّنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ تم انتظار کرتے رہے۔ کس بات کا انتظار کرتے رہے؟ کہ یہ جو مومن ہے، یہ جو شردھالو ہے، ان کے اوپر زمانے کی گردش آ جائے، ان کے اوپر کچھ تو مصیبت آ جائے، یہ تم انتظار کرتے رہے۔ تم نے یہ بھی انتظار کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج میسج دے رہے ہیں لوگوں کے لیے،
ان کے لیے موت آ جائے، ان کے اوپر زمانے کی گردش آ جائے، اس کا انتظار کرتے رہے۔ تم تو پروکراسٹینیٹ کرتے رہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں، یعنی پروکراسٹینیٹ کرتے رہے یعنی تم تو آج کا کام کل پہ ڈالتے رہے۔ تربس یعنی انتظار کرنا، تم انتظار کرتے رہے۔ کیا انتظار کرتے رہے؟ کہ چلو آج کا دن میں انجوائے کر لیتا ہوں، کل سے توبہ کر لوں گا۔ توبہ کے لیے تم انتظار کرتے رہے، تم توبہ کو پروکراسٹینیٹ کرتے رہے، تم توبہ کو آگے ڈھکیلتے رہے۔ توبہ یعنی کہ ہم جو کچھ گناہ کرتے ہیں اس کے اوپر پشیمانی، اس کے اوپر ریپینٹنس، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور اس کے بعد وہ عمل نہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو اس توبہ کو تم نے آگے آگے کرتے رہا۔ اچھا نماز پڑھنی ہے نا، کل سے اٹھیں گے، ہر چیز ہم کل سے کریں گے۔ یہ کل 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 کرتے ہوئے آج وہ دن آ گیا کہ آج تمہاری موت آ گئی، موت کے بعد تمہارا حساب آ گیا، پھر بھی تم نے توبہ نہیں کی۔ اس کی وجہ سے تمہارے پاس آج لائٹ نہیں ہے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے شک کیا۔ تم نے شک کیا کس بات کا؟ کہ ہمارا حساب ہی نہیں ہوگا۔ تم نے شک کیا اس بات کا کہ آخرت کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تم نے شک کیا اس بات کا کہ یہ جو قرآن آیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ اس نے تو گھڑ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تم نے شک کیا اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر نہیں ہیں۔ تم نے شک کیا اس بات کا کہ یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو شاعر ہے۔ تم ہمیشہ شک میں پڑے رہے۔ تم نے شک کیا اس بات کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو صلاحیتیں اور تم کو قوتیں دی تھی، اس کے بارے میں بھی تم نے شک کیا۔ تو اس شک میں تم مبتلا رہے، اور یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی، اور آج کا یہ دن آ گیا۔ آگے کہا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، یعنی تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہارے خواہشات نے، تمہارے تمناؤں نے، تمہارے آرزوؤں نے۔ امانی یا تمنا سے بنا، یعنی ہر ایک انسان کے لیے تمنائیں رہتی ہیں، اور ہر یہ چاہتا ہے کہ آج میرے پاس اگر بنگلہ ہے تو کل اور بہت بڑا محل ہو، آج میرے پاس جھوپڑی ہے تو کل مکان ہو، محل ہوا تو حویلی ہو۔ اس طریقے سے آج میرے پاس اسکوٹر ہے، کل کار ہے تو پھر مرسیڈیز ہو۔ اس طریقے سے ہمارے سپنے رہتے ہیں، تمنائیں رہتی ہیں، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دولت زیادہ سے زیادہ ہم اکٹھا کرتے رہیں۔ اور ایک سب سے بڑی تمنا جو قرآن میں بتا دی ہے کہ جو یہود یہ کہتے تھے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر سوائے یہود کے اور سوائے نصارہ کے۔ یہ ان کے امانی تھی، یہ ان کی آرزویں تھی۔ قرآن نے کہا لیس بِأَمَانِیکُمْ وَلَا أَمَانِیَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ وَلَا یَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِیًّا وَلَا نَصِیرًا، کہ نہ تمہاری خواہشات، نہ تمہاری آرزویں کام آئے گی، نہ اہل کتاب کی آرزویں کام آئیں گی، مگر جو کوئی برا کرے گا وہ اس کا حساب، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، پنشمنٹ اس کو دیا جائے گا، اور اس وقت نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ تو امانی یعنی ہم کو بہت ساری آرزویں رہتی ہیں، مگر اس آرزوؤں پہ ہم ایکشن نہیں لیتے، اس کی وجہ سے ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ سب کچھ ملے، مگر وہ چیز نہیں ملتی۔ اس لیے نہیں ملتی کہ پہلی چیز بتا دیے کہ تم پروکرسٹینیٹ کرتے ہو، اور دوسری چیز بتا دیے کہ تم لوگ صرف امانی کرتے ہو، یعنی تم لوگ صرف آرزویں کرتے ہو مگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے۔ ایکشن جب تک نہیں ہو تب ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، جب تک ہم عمل پیرا نہیں ہوتے تب تک ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، یعنی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی تمہیں موت آ گئی، تم ان ساری چیزوں میں مشغول رہے، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا، دھوکے میں ڈالنے والے نے، یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ اب شیطان نے دھوکے میں ڈالا، یہاں پہ دیکھو کہ شیطان ہے جو بہت سارے وسوسے ڈال دیتا ہے ہمارے دلوں میں، اور یہ جو تمنائیں ہیں، یہ جو آرزویں ہیں، یہ بھی شیطان ہی ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے ایک بوری ہے،
پور یعنی ایک تھیلا ہے جس میں ہم روزانہ گیہوں بڑھ رہے ہیں. ہم 40 سال تک 20 سال تک روزانہ گیہوں بڑھ رہے ہیں اس میں. اور 40 سال کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ گیہوں جتنے ہم بڑھے تھے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ یعنی ہم اعمال تو کرتے رہے ہیں 40 سال تک 20 سال تک 10 سال تک ہم اعمال کرتے ہیں، مگر اینڈ میں جب ہم جائیں گے وہ تو سب معراج ہوگا، مرگ جل ہوگا کہ وہاں پہ ہم کو کچھ نہیں ملے گا. وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی ہم اس کو اڑتے غبار بنا دیں گے اعمال کو. کون سے اعمال؟ جو مخلص دل سے نہ ہو. کون سے اعمال؟ وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نہ ہو. ایسے اعمال کو منہ پہ پھینک مارا جائے گا. ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، کرم کر رہے ہیں. صرف کرم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ ہو، جب تک میسنجر کی اطاعت نہ ہو، تب تک یہ اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ کرم کچھ کام نہیں آئیں گے. تو جب ہم کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک بوری ہے جس میں گیہوں ہے، گیہوں ہم بھرتے جا رہے ہیں مگر اس میں وہ بھر نہیں رہے ہیں. کیا مطلب؟ وہ اس لیے کہ ایک چور ہے جو آتا ہے اور بوری میں سے گیہوں کو کھا جاتا ہے. یعنی وہ بوری کے باٹم میں ایک سوراخ ہے سمجھو، اور سوراخ کو چوہے نے کیا ہے، اور وہ چوہا شیطان ہے. اب اگر وہ بوری کے باٹم میں سوراخ ہے اور جتنے ہم بھر رہے ہیں وہ سوراخ سے نکل جا رہا ہے، یا تو شیطان اس کو اچک لے رہا ہے، یا تو چوہا اس کو کھا رہا ہے ان گیہوں کو. یعنی شیطان تمہارے اعمال کو برباد کر رہا ہے، تو تمہارے اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی ہے کہ یہ 5 چیزیں، فَتَّنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. ایک چیز، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم نے انتظار کیا. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تم کو دھوکے میں ڈالا تمہارے ڈیزائرز نے، اور یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی اور تم کو دھوکے میں ڈالا شیطان نے. یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی ہے، ہم کو وارننگ دی ہے کہ دنیا میں میکسیمم لوگ ان 5 چیزوں میں ہی مشغول ہیں. اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ اس وقت تم کو یہ لگے گا کہ کوئی یہ کہے گا، سفارش کرے گا کہ یہ میرا ہے، چلو اس کو جانے دو. آج امت محمدیہ بھی اسی میں مشغول ہے، یہی تمنا لے کے ہے کہ ہم امت محمدی ہے تو ہماری نجات ہو جائے گی، ہماری سفارش ہو جائے گی. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ یہودی لوگ بھی ایسے ہی کر رہے تھے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ نہیں ہمیں چھوئے گی آگ مگر چند دنوں کے لیے. یہ ان کی بھی امانی تھی، آج ہماری بھی امانی ہے. ذرا ہم پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے، جو کہانیاں بتاتا ہے، جو قصے بتاتے ہیں، وہ عبرت لینے کے لیے، لیسن لینے کے لیے بتاتا ہے. تو جو انہوں نے ان کی روش، اگر ان کی روش تم اختیار کرو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا. یہ قرآن کا کہنا ہے. تو ہم کو سمجھنا چاہیے اس بات سے، اور ہم کو توفیق حاصل کرنی چاہیے، نیک توفیق حاصل کرنی چاہیے. ہم کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ہم کو لیسن لینا چاہیے. اب اس تعلق سے میں تھوڑا سا موٹیویشنل انداز میں اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں.